علامہ نے کہا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ وہ دل کو بھی مسلمان کرتا ہے اور نگاہ کو بھی وہ مسلمان کرتا ہے۔ اس کی نگاہ نہ کسی کی عزت کی طرف اٹھتی ہے، نہ کسی کے مال کی طرف جو ہے وہ اٹھتی ہے، نہ کسی کو نقصان دینے کی طرف اٹھتی ہے۔ اس کی نگاہ میں ہمیشہ ایک مثبت سائٹ ہوتی ہے، دیکھتا ہے تو وہ مثبت طریقے سے دیکھتا ہے، ایک پازیٹیوٹی اس کے کردار میں آتی ہے، اس کے بیہیویئر میں آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے تو اس کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے، اس کا دل اللہ کے انوار و تجلیات کا مسکن بنتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں بالکل واضح طور پر ہمیں اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اس کے اصول و ضابطوں کا رنگ نظر آتا ہے۔ دوسری طرف وہ جتنے بھی نظام ہیں ان نظاموں میں اور اسلام کے نظام میں فرق یہ ہے کہ باقی دیگر تمام نظاموں میں ایک فرد پاور حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، کسی کا وہ نائب نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسلامی نظام میں، اسلامی شریعت میں، دین متین میں ایک فرد قوت محض کے حصول کے لیے تگ و دو نہیں کرتا، بلکہ اس کی قوت، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو خود یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے کہے کہ مجھے حکمران بنا دیا جائے۔ اگر کوئی فرد یا معاشرہ، کوئی قوم ایک کو سربراہ بناتی ہے تو پھر اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں، معاشرے پر اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے تگ و دو کرے۔ یہاں پر اسلام کے نظام میں اور آج کی جو مروجہ سیاست ہے اس میں فرق آتا ہے کہ یہاں پاور پالیٹکس ہے، یہاں پر سیاست کی جاتی ہے پاور کے حصول کے لیے کہ طاقت ملے، وہ کسی طرح سے بھی حاصل کی جائے، وہ دیانتداری سے ملے تو ملے، وہ بددیانتی سے ملے تو ملے، وہ پیسہ پھینک کر ملے تو ملے، وہ کسی کا حق لوٹ کر غصب کر کے ملے تو ملے، بس پاور ملنی چاہیے۔ اور اسی سوچ سے پھر اسی پاور پالیٹکس کی سوچ جو ہے اس سے پھر کرپشن اور دیگر جتنی بھی مغلظات ہیں آج کا آپ دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اس پاور پالیٹکس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ وعدہ خلافی، جھوٹ، لالچ، حرص، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ حکمران بننا چاہتا ہے صرف مضبوط ہونے کے لیے، پھر وہ جائز و ناجائز تمام ذرائع استعمال کرتا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اسلامی طرز سیاست یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے، تمہاری ایک فرد کی زندگی بھی اللہ کے لیے ہو، ایک اجتماع کی زندگی بھی اللہ کے لیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو امور مسلمین کا سربراہ بنایا گیا اور اس نے اس میں عدل نہ دکھایا، اس نے اچھائی کو نہ دکھایا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ہزار دفعہ کہتا رہے، ہمارا کون ہوگا؟ صبغت اللہ، جو معاشرے پر اللہ کا رنگ چڑھاتا ہے، جو معاشرے پر اللہ کا رنگ چڑھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ بادشاہ بنے، حکمران بنے، خلیفہ بنے، وزیر اعظم بنے، یہ بنے، وہ بنے، وہ خود نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو ٹھیک ہے، اس کے عوام نماز پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو نہ ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ دے خود تو ٹھیک، تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی دے تو تب بھی ٹھیک ہے،
لیکن جو اللہ کا رنگ چڑھانا چاہتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، آج اگر وہ کسی جانور کی رسی کی زکوٰۃ اس پر اس وقت واجب تھی وہ دیتا تھا، آج وہ نہیں دے رہا، تو ابو بکر اس کے ساتھ بھی جہاد کرے گا۔